مجھے ابھی کے ابھی طلاق دو، وہ چلا رہی تھی، آنکھوں میں وحشت لیے اور لہجے میں زہر بھر کر بول رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی رپورٹس اس کے منہ پر دے ماری جیسے وہ کوئی بے وقت چیز ہو۔ اذلان میر نے خاموشی سے زمین پر گری ہوئی رپورٹس کو دیکھا، پھر اس عورت کو جو کبھی اس کی محبت تھی۔ تم اپنی حد سے بڑھ رہی ہو۔ اذلان کا لہجہ اچانک سخت ہوا تھا، وہ ضبط کی آخری حد پہ تھا۔ وہ اسے چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر اس لمحے وہ عورت جسے وہ اپنی دنیا کہتا تھا اسے روندے جا رہی تھی۔ میں حد سے بڑھ رہی ہوں یا تم؟ شادی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی تم سے، جب یہ بات پہلے سے جانتے تھے کہ تم بانجھ ہو، تم سے اولاد نہیں ہو سکتی، تم جیسے نامرد کے ساتھ میں اب ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ الفاظ برستے گئے اور اذلان میر کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے جیسے سب دھندلا ہو گیا۔ اس نے ایک لمحے کو نظریں اٹھائی، وہ اب بول رہی تھی، زہر اگل رہی تھی، اور اگلے ہی لمحے ایک زوردار آواز گونجی۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اٹھا تھا، کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ وہ ساکت کھڑی رہ گئی، شاید اسے بھی اندازہ نہیں تھا کہ اذلان میر کبھی ایسا کرے گا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ الفاظ پتھر کی طرح گرے تھے، در و دیوار ہل گئے اور اس کے ساتھ ہی سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ چند لمحے سکتے میں رہی، پھر ایک تلخ کہکا مار کر پلٹی اور اپنا سامان اٹھانے لگی۔ وہ بس کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا، جسے سب کچھ ختم ہوتے ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو اور کچھ بھی کرنے کے قابل نہ ہو۔ جب وہ دروازے کی طرف بڑھی تو باہر سے شاہنواز میر، سمرین بیگم اور علیزے اندر داخل ہوئے۔ وہ شور کی آواز سن کر آئے تھے، ان کی آنکھوں میں حیرت اور پریشانی تھی۔ علیزے نے تیزی سے بھاگ کر وردہ کو روکا تھا، مگر وہ اسے دھکیل کر آگے بڑھ گئی۔ اذلان میر کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ مجھے اکیلا چھوڑ دے پلیز، وہ نڈھال ہوتا بولا تھا۔ سمرین بیگم کچھ کہنے کو آگے بڑھی، مگر شاہنواز نے ان کو بازو پکڑ کر روک لیا۔ ان سب کے چہرے پر پریشانی میں ڈوبے ہوئے تھے، مگر اذلان میر کی آنکھوں میں جو طوفان تھا، اس کے سامنے سب خاموش ہو گئے۔ پھر ایک ایک کر کے وہ تینوں کمرے سے باہر نکل گئے اور دروازہ بند ہوتے ہی وہ زمین پر گر پڑا۔ لاؤنج کی فضا بوجھل تھی، سمرین بیگم کی آنکھوں میں بے چینی واضح تھی، شاہنواز میر کی بھی پیشانی پر تفکرات کی گہری لکیریں تھیں۔ علیزے خاموشی سے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ ان کے ذہنوں میں ایک ہی سوال تھا، آخر ان دونوں کے درمیان کیا ہوا تھا؟ ہمیں اذلان سے بات کرنی چاہیے، اسے اس حال میں نہیں چھوڑ سکتے، سمرین بیگم تھک کر بولی تھی۔ شاہنواز میر نے سر ہلایا، مگر ان کے چہرے پر بے بسی واضح تھی۔ بابا، میں نے بھائی کو اتنی ٹوٹی ہوئی حالت میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کچھ تو ہوا ہے بھائی اور بھابھی کے بیچ میں، جو وہ یوں خود کو اندر بند کیے بیٹھے ہیں۔ پلیز کچھ کریں۔ علیزی بھی اپنی جان سے پیارے بھائی کی یہ حالت دیکھ کر پریشان تھی۔ شاہنواز میر نے ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی، تبھی اذلان کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ تینوں نے چونک کے دروازے کی طرف دیکھا۔ اذلان میر کے بکھرے بال، بجھا ہوا چہرہ اور آنکھیں جو کسی گہری خلا میں ڈوبی لگ رہی تھی، ایک لمحے کو سب کے دل کو جھنجھوڑ کے رکھ گئی۔ وہ آ کر ان کے درمیان بیٹھ گیا، نظریں جھکی ہوئی تھی۔ موم، ڈیڈ، علیزے، میں اپنے پہلے رویے کے لیے آپ سب سے معافی مانگتا ہوں۔ مجھے آپ لوگوں سے اس طرح روڈلی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ نادم ہوا تھا۔ سمرین بیگم نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا، جسے اپنے بیٹے کا دکھ اپنے اندر سمو لینا چاہتی ہو۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں، تم یہ بتاؤ آخر ہوا کیا ہے؟ وردہ کیوں ایسے گئی؟ ان کے سوال پہ اس کی آنکھوں میں کرب اتر آیا۔ موم، میں نے اسے آزاد کر دیا، وہ ضبط سے بولا۔ ان تینوں کے چہرے پر شدید حیرانی ابھری تھی، وہ ششدر رہ گئے۔ کیا بھائی، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ علیزہ حیرت سے بولی۔ اپنے بھائی کی محبت سے وہ بخوبی واقف تھی۔ اذلان کی مٹھی بھیج گئی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تکلیف تھی۔ کیوں؟ وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، کیونکہ میں اس کے لیے ناکافی تھا، اس کی آواز لڑکھڑائی۔ سمرین بیگم کے دل پر جیسے کوئی ضرب لگی تھی، انہوں نے حیرت سے بیٹے کو دیکھا۔ ایسی بھی کیا بات ہو گئی اذلان، اتنا بڑا فیصلہ؟ شاہنواز میر صدمے سے نکل کر بولے تھے۔ ان کے سوال پر وہ اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سب خاموشی سے اس کی پشت کو دیکھتے رہے۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آیا، اس کے ہاتھ میں کچھ رپورٹس تھی۔ اس نے وہ رپورٹس شاہنواز میر اور سمرین کے سامنے رکھ دی۔ یہ وہ رپورٹس ہیں جن کی وجہ سے میں نے اسے آزاد کر دیا۔ یہی وہ حقیقت ہے جس نے میری ذات کو کچلا، میری انا کو رون ڈالا۔ سمرین بیگم نے کپ کپاتے ہاتھوں سے رپورٹس اٹھائی تھی۔ شاہنواز نے بھی جھک کر دیکھا، اور جیسے ہی رپورٹس پڑھی، اس کے الفاظ ان کی روح میں تیر کی طرح اتر گئے۔
علیزے نے بے اختیار آگے بڑھ کر سمرین بیگم کے تاثرات دیکھے۔ سمرین بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ علیزے نے بھی رپورٹس کو جیسے ہی پڑھا، گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹک کے رہ گیا تھا۔ وہ ہمیشہ سے اپنے بھائی کے سب سے قریب رہی تھی، اسے خوش دیکھنے کی عادی تھی، مگر آج وہ اپنے بھائی کو اس حال میں دیکھ کر بہت دکھی ہو گئی تھی۔ بیٹا یہ سب ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ خود کیوں ساری تکلیف سہتے رہے؟ سمرین بیگم دکھ سے بولی تھی۔ کیسے بتاتا موم، مجھے تو خود آج یہ تلخ حقیقت اپنی ہی محبت سے معلوم ہوئی، اور ویسے بھی یہ جنگ میری اپنی تھی موم، اور میں یہ جنگ ہار چکا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں درد کا سمندر تھا۔ وہ ضبط سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا اور لاؤنج سے نکل گیا، اور پیچھے رہ جانے والے تینوں وجود ساکت بیٹھے رہے، جیسے کسی زلزلے نے ان کی بنیاد ہلا دی ہو۔ یونیورسٹی کے گراؤنڈ سے سبھی طلبہ امتحانی ہال کی جانب بڑھ رہے تھے، مگر روشانی کے قدم وہی منجمد ہو گئے تھے۔ یونیورسٹی کے سٹاف نے اس سے روک لیا تھا۔ آپ کی فیس کلیئر نہیں ہوئی ہے، آپ امتحان نہیں دے سکتی۔ اس نے حیرانگی اور بے بسی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ سامنے کھڑے سر فہیم کو دیکھا۔ سر پلیز ایک موقع دے، میں اگلے ہی ہفتے تک فیس کلیئر کر دوں گی، مجھے امتحان دینے دیں پلیز، اس نے التجا کی۔ یہ ممکن نہیں ہے، جب تک فیس نہیں جمع ہوگی آپ ایگزامز میں نہیں بیٹھ سکتی، روشانے، سر فہیم نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ ان کی بات روشانے کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح گونجی۔ اس کی ساری محنت، راتوں کی نیند، مستقبل کے خواب، سب ایک ہی لمحے میں بکھرتے محسوس ہوئے۔ وہ وہیں کھڑی رہی، آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تیرنے لگے، مگر کوئی بھی اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ سب اپنی اپنی دنیا میں مصروف تھے۔ بوجھل قدموں کے ساتھ وہ یونیورسٹی کے دروازے سے باہر نکل آئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل گر رہے تھے۔ رستے میں ہر آتی جاتی گاڑی، ہر گزرتا انسان اسے اپنی حالت پر ترس کھاتا محسوس ہو رہا تھا، مگر حقیقت میں کسی کو اس کی فکر نہیں تھی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے بے تابی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ مائدہ بیگم صحن میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ وہ بھاگ کر ان کے پاس گئی۔ اماں، مجھے پیپر نہیں دینے دیا، پلیز فیس دے دیں تاکہ میں پیپر دے سکوں، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ مائدہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے پہلے ہی منع کیا تھا نا تجھے کہ یہ پڑھائی لکھائی چھوڑ دے، مگر نہیں، تجھے تو ڈاکٹر بننا تھا، اب دیکھ لیا، یہ دنیا خواب دیکھنے پر سزا دیتی ہے، وہ طنز کرتے بولی تھی۔ وہ بھی غربت سے تنگ آ چکی تھی۔ اماں پلیز بس آخری بار فیس دے دے، لاسٹ سیمسٹر ہے، اس کے بعد میں کوئی جاب کر لوں گی۔ مائدہ بیگم نے سبزی کاٹتے چاقو زمین پر پٹ کر غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ یہاں کھانے کے پیسے نہیں ہیں اور تجھے پڑھائی کے پیسے چاہیے، کہاں سے لاؤں میں پیسے؟ تیرا باپ میرے سر پر تیرا بوجھ ڈال کر چلا گیا، اب میں کہاں سے تجھے پالوں؟ روشانے کی آنکھوں میں آنسو مزید تیز ہو گئے۔ وہ پھر سے گڑ گڑائی، مگر مائدہ بیگم نے سنی انسنی کر دی اور برتن اٹھا کے اندر لے جانے لگی۔ روشانے نے ان کے پیچھے جانے چاہا، مگر قدم وہی رک گئے۔ اس نے ماں کی آنکھوں میں کوئی امید نہیں دیکھی تھی، بس تھکن اور غصہ تھا۔ وہ اپنی شکست خوردہ حالت میں اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ دروازہ بند کرتے وہ زمین پر گر گئی۔ آنسو اس کے رخسار بھگو رہے تھے اور اس کا دل کسی کچلے ہوئے خواب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ کیا یہ غربت ہمیشہ میرے خوابوں کو رونتی رہے گی؟ یہ سوال اس کے ذہن میں ہتھوڑی کی طرح بج رہا تھا، مگر کوئی جواب دینے والا نہیں تھا۔ وہ کلب کی چمکدار روشنی میں بیٹھا گلاس میں شراب بھرتا، ہر گھونٹ کے ساتھ اس کا غم بڑھتا جا رہا تھا۔ ارد گرد نیم برہنہ لڑکیاں ناچ رہی تھی۔ وہ اپنی تکلیف کو شراب کے ذریعے بھگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہر گلاس کے بعد ایک گلاس اس کے ہاتھ میں آ رہا تھا۔ وہ اپنے ارد گرد کی دنیا سے بے خبر ہو گیا تھا۔ تبھی جبران اس کے پاس آیا، جو اس کا قریبی دوست اور رشتہ دار تھا۔ اذلان، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کی آواز میں تشویش اور حیرانی تھی۔ وہ پہلی بار اذلان کو اس کلب میں دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، بس دل چاہ رہا تھا یہاں آنے کا، اذلان نے گلاس میں شراب ڈالتے ہوئے نرمی سے جواب دیا۔ یار، تمہاری طبیعت تو ٹھیک نہیں لگ رہی، چلو تمہیں گھر لے چلتا ہوں، تمہیں کچھ آرام کی ضرورت ہے۔ جبران نے اس کی حالت کا اندازہ لگایا تھا۔ وہ یقیناً کسی گہرے صدمے کے زیر اثر تھا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، اذلان نے گلاس کو دوبارہ تھامتے ہوئے غصے میں کہا، لیکن تم اس طرح خود کو اور تکلیف دے رہے ہو، چلو گھر چلتے ہیں، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ جبران نے اس کو سمجھانا چاہا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اذلان نے غصے اور بے پرواہی کے ساتھ کہا۔ جبران نے اس کی حالت کو تشویش سے دیکھا۔ اذلان، تمہیں سکون کی ضرورت ہے، گھر چلو، تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ نہیں، مجھے سکون نہیں چاہیے جبران۔ اس کا لہجہ اب کی بار تلخ ہوا تھا۔ وہ پوری طرح شراب میں ڈوبا ہوا تھا، اس کی حالت خراب ہونے لگی تھی، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ آج نہیں یار، تمہیں ابھی گھر جانا ہے۔
جبران نے اس کو کھینچ کے کلب سے نکالا۔ اس پہ غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے گاڑی تک پہنچا۔ جبران نے اسے گاڑی میں بٹھا کر فوراً گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس نے بے یقینی سے خود کو آئینے میں دیکھا۔ سیاہ ویٹرس کی یونیفارم میں ملبوس وہ روشان وقار نہیں لگ رہی تھی جب کبھی اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے جیتی تھی، مگر حالات نے اسے یہاں لا کھڑا کیا تھا جہاں وہ نہیں آنا چاہتی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور ہاتھ میں ٹرے اٹھا کر ہال میں قدم رکھا۔ چمچماتے ہوئے گلاسز میں مختلف ڈرنکس رکھی تھی اور اس کا کام تھا انہیں کلب کے شرابور گاہکوں تک پہنچانا۔ وہ سر جھکائے چلنے لگی، نظر اٹھانے کی ہمت بھی نہیں کر رہی تھی کہ اچانک کچھ نشے میں ڈوبے امیر زادے اس کے سامنے آ گئے۔ ارے واہ، نیا حسین چہرہ، آج تو مزہ آ جائے گا، ایک نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور دوسرے نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھامنے کی کوشش کی۔ ہمارے ساتھ بیٹھو نا، کیا تم صرف ڈرنکس ہی سرو کرنے کے لیے ہو بس؟ روشانے کا دل حلق میں آ گیا۔ اس کے اندر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے فوراً پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر تیسرے نے اس کا رستہ روک لیا۔ چھوڑو میرا رستہ، وہ غصے سے بولی تھی مگر اس کی آواز ان کی ہنسی میں دب کے رہ گئی۔ اسی لمحے نائٹ کلب کے وی آئی پی سیکشن میں بیٹھے اذلان میر نے یہ منظر دیکھا۔ وہ خود بھی آج کافی زیادہ پی چکا تھا مگر اپنے حواس میں تھا۔ اس نے جیسے ہی نوباش لڑکوں کی حرکت دیکھی تو اس کا خون کھول اٹھا۔ اگلے ہی پل وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور تیز قدموں سے ان کی طرف بڑھا۔ ہاتھ ہٹاؤ اپنا، اس کی گرجدار آواز میں غصہ اور دھمکی دونوں واضح تھی۔ وہ لڑکے جو پہلے شیر بنے ہوئے تھے ایک لمحے کو ہڑبڑائے مگر پھر اذلان کی مدہوش ہوتی حالت دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اوئے، تم کون ہوتے ہو بیچ میں آنے والے؟ یہ ہماری ویٹرس ہے، ہم اس سے بات کر رہے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا تھا۔ وہ مزید گھبرا گئی۔ ہاں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اپنی ڈرنک کرو اور بیٹھ جاؤ۔ بس اذلان میر کو اب اور کچھ بھی سننے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کا مکہ سیدھا پہلے والے کے جبڑے پر پڑا جس سے وہ دھڑام سے زمین پر جا گرا۔ دوسرا جو کچھ کہنے والا تھا اس کے پیٹ پہ اذلان کا گھٹنا پڑا اور وہ دھورا ہو کر گر گیا۔ تیسرے نے حملہ کرنے کی کوشش کی مگر اذلان نے اس کا بازو مروڑ کر زور سے جھٹکا دیا جس سے وہ کراہتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ کلب کے اندر ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ سب لوگ اس منظر کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ لڑکے جو ابھی چند لمحے پہلے شیر بنے ہوئے تھے اب دم دبا کے بھاگنے ہی میں عافیت سمجھی۔ وہ روشانی کی جانب مڑا جو اب بھی ساکت کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے تاثرات میں فکر نمایاں تھی۔ روشانہ نے بامشکل اپنی سانسوں کو قابو میں رکھتے ہوئے سر ہلایا۔ شکریہ، اس کی مدھم ہوتی آواز جسے کہنے میں بھی اسے ہمت جتانی پڑ گئی۔ اذلان میر نے ایک لمحے کو اسے دیکھا پھر بغیر کچھ کہے واپس پلٹ گیا۔ وہ بھی نظر جھکائی تیزی سے وہاں سے گزر گئی مگر اس کا دل اب بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جیسے ہی نائٹ کلب سے نکلی اس کی سانسیں بے ترتیب تھی۔ رات کی سرد ہوا نے اس کے چہرے کو چھوا تھا مگر اس سے اپنے اندر ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے قدم خود بخود گھر کے لیے تیز ہو گئے۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے کا منظر دیکھ اس کے قدم وہی جم گئے۔ امی! اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ مائدہ بیگم فرش پہ گری ہوئی تھی۔ ان کی سانسیں بالکل ساکت تھی، ایک ہاتھ سینے پر تھا۔ روشانی کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئی، دل جیسے پسلیوں کو توڑ کر باہر آ گیا۔ امی اٹھے پلیز۔ وہ تیزی سے ان کے قریب پہنچی، ان کے چہرے کو ہاتھوں میں لیا مگر ان کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ نہیں، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی امی۔ وہ تڑپ گئی۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے موبائل نکال کر ایمبولینس بلائی اور خود ہی انہیں اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے۔ کچھ دیر میں ایمبولینس آ چکی تھی۔ ہسپتال پہنچتے ہی وہ ڈاکٹرز کی طرف لپکی تھی۔ پلیز میری امی کو بچا لے پلیز۔ نرسوں نے فوری طور پر مائدہ بیگم کو اسٹریچر پر لٹایا اور اندر لے گئے۔ دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہو گئی، اس کے ہاتھ بے اختیار دعا کے لیے اٹھے تھے مگر وہ دعا بھی پوری نہیں کر پائی تھی کہ دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آیا۔ ہم معذرت خواہ ہیں، انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا، وہ پہلے ہی۔ ڈاکٹر کی آواز جیسے ہی روشانی کے کانوں میں پڑی اس کے اندر سب جیسے ساکت ہو گیا۔ نہیں، وہ دہاڑ کر بولی۔ اس کے پاؤں لڑکھڑا گئے۔ وہ دوڑتی ہوئے اندر گئی اور مائدہ بیگم کے بے جان وجود سے لپٹ گئی۔ امی پلیز مجھے اکیلا مت چھوڑیں، آپ میرا آخری سہارا تھی، آپ کو نہیں جانا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اس کے آنسو مائدہ بیگم کے چہرے پر گرے تھے مگر وہ بے حس و حرکت پڑی تھی۔ میں سب کچھ سہ سکتی ہوں مگر آپ کے بغیر نہیں جی سکتی امی۔ وہ بے بسی سے چیخ رہی تھی مگر جواب میں صرف خاموشی تھی۔ ہسپتال کا عملہ اس کو طرز بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہسپتال کی سفید دیواریں اس کی سسکیوں کی گواہ بن گئیں۔ آج روشان وقار کی دنیا مکمل طور پر اندھیروں میں ڈوب گئی تھی۔ محلے کی ہر گلی میں افسوس کی فضا تھی۔ عورتیں کالے دوپٹوں میں لپٹی سر جھکائے اس کے گھر آ رہی تھی۔
ہر کوئی ایک ہی جملہ کہہ رہا تھا، اللہ صبر دے، بچی اکیلی رہ گئی۔ مائدہ بیگم کا جنازہ سامنے رکھا تھا، وہ قریب بیٹھی تھی، چہرہ زرد تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ امی، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گی، پھر کیوں؟ وہ مدھم آواز میں بڑبڑائی، مگر اس کے اندر کا درد الفاظ سے کہیں زیادہ شدید تھا۔ محلے کی عورتیں اس کے گرد بیٹھی تھی، کوئی اس کے سر پر ہاتھ رکھ رہی تھی، کوئی ہمدردی کے دو بول بول رہی تھی، مگر اس کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تو وہ چیخ کر لپکی تھی، نہیں، انہیں مت لے کر جاؤ پلیز، وہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ عورتوں نے بامشکل اسے سنبھالا، اس کے لیے جیسے سب کچھ بے معنی ہو گیا تھا۔ وہ بس اپنی ماں کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ رات ہو چکی تھی، پورا گھر خالی تھا، وہی گھر جہاں کبھی مائدہ بیگم کی آوازیں گونجا کرتی تھی، جہاں روشانے کی ہنسی تھی، اب ویران اور بے جان محسوس ہو رہا تھا۔ روشانے صوفے پر بیٹھی اور اس کی آنکھیں دروازے پر جمی تھی، جسے کوئی دروازہ کھول کر آئے گا اور کہے گا، روشانے، کھانا کھا لو بیٹا۔ مگر دروازہ بند تھا اور ہم ہمیشہ بند رہنے والا تھا۔ اس کے آنسو گالوں پر بہتے، وہ اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ اس کا کوئی نہیں تھا مائدہ بیگم کے بغیر، اب وہ بھی باپ کے بعد اس کو چھوڑ گئی تھی۔ ددیال ننیال کا تو اس کو معلوم تک نہ تھا جن کے پاس وہ جاتی۔ نائٹ کلب میں ہلکی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی، موسیقی کی آواز معمول سے زیادہ مدھم تھی، مگر میز ارزلان شاہ کے لیے آج سب کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی مخصوص وی آئی پی ٹیبل پر بیٹھا، ایک ہاتھ میں گلاس تھامے اپنے غموں کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی ایک ویٹرس اس کے پاس سے گزری، اس کو کچھ دن پہلے کا منظر یاد آ گیا۔ آج وہ نہیں آئی تھی، اس کو کچھ خالی پن سا محسوس ہوا۔ اس نے اپنی سوچوں کو جھٹکا، یہ سوچ مجھے کیوں آ رہی ہے، مجھے اس لڑکی سے کیا لینا دینا، وہ بس ایک معمولی ویٹرس تھی جسے میں نے محض ایک بار مشکل سے نکالا تھا، مگر پھر بھی اس کا نہ ہونا اسے خالی سا لگ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی، گلاس میز پہ رکھا اور بنا سوچے سمجھے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ اس دن والی ویٹرس آج نظر نہیں آ رہی، اس نے بے پرواہی سے پوچھا، مگر اندر کہیں نہ کہیں تجسس چھپا ہوا تھا۔ کاؤنٹر پہ کھڑے مینیجر نے سر اٹھایا، او وہ روشان وقار، اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اس نے کچھ دنوں کی چھٹی لے لی ہے۔ اذلان میر کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے پر کوئی بھاری چیز رکھ دی، اس کے ماتھے پر بے اختیار شکنیں ابھری۔ کیا؟ وہ حیرت سے بولا، جیسے وہ یقین نہ کر پایا ہو۔ ہاں جی، وہ بیچاری اکیلی رہ گئی، ماں کے علاوہ اس کا کوئی تھا بھی نہیں، مینیجر نے افسوس سے کہا، پھر اپنے کام میں لگ گیا۔ اذلان کے لب کچھ کہنے کو ہلے تھے، مگر پھر خاموشی سے وہ پلٹ گیا۔ وہ کاؤنٹر سے ہٹ کر باہر نکل آیا، سرد رات کی ہوا نے اس کے چہرے کو چھوا تھا، اندر عجیب سی بے چینی چھا گئی۔ مجھے کیوں فرق پڑ رہا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھا، مگر پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کلب کی رنگین دنیا اس کے لیے بے معنی لگنے لگی تھی، اپنا غم اس کو چھوٹا لگنے لگا تھا۔ وہ یوں ہی گھر میں بے مقصد بولائے بولائے پھرتی، کمرے کی ہر چیز کو بے جان نظروں سے تکتی رہتی۔ تنہائی کا زہر آہستہ آہستہ اس کی روح میں سرایت کر رہا تھا، مگر آج اس نے خود کو سنبھالنے کا فیصلہ کیا تھا، اس دکھ اور غم سے باہر نکلنا تھا۔ آخر موت آنے تک اس کو جیسے تیسے جینا تو تھا۔ وہ کلب پر واپس جانے کے لیے تیار ہونے لگی، چاہے وہ جگہ اس کے لیے کتنی ہی تکلیف دہ کیوں نہ تھی، کم از کم اس کی بقا کا وہ واحد ذریعہ تھی۔ رات کی تاریکی میں وہ سڑک کے کنارے چل رہی تھی، جب اچانک دو نقاب پوش لڑکے اس کے قریب آئے۔ اوئے، چل بیگ دے۔ ایک لڑکے نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے بیگ چھین لیا، دوسرا اس کا موبائل نوچنے کی کوشش کرنے لگا۔ چھوڑو پلیز، یہ میرا سب کچھ ہے، وہ چیخی، مگر ان کے کہکوں نے اس کی فریاد کو دبا دیا۔ ایک لمحے میں وہ سب کچھ چھین کر بھاگ گئے اور وہ زمین پر گری پڑی تھی۔ وہ بے بسی سے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر سسکنے لگی، اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ زندگی نے ایک بار پھر اسے گہرا جھٹکا دیا تھا۔ تبھی ایک سیاہ رنگ کی BMW قریب آ کر رکی۔ اندر بیٹھا شخص چند لمحوں میں اس کو پہچان گیا تھا۔ وہ فوراً گاڑی سے باہر نکلا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا۔ روشانے نے آنسوؤں میں بھیگا چہرہ اٹھایا۔ میرے پیسے، میرا موبائل، سب کچھ چھین کر لے گئے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اذلان میر نے گہری سانس لی، اس کی حالت دیکھ کر اس کو عجیب سا درد محسوس ہوا۔ چلیں اٹھیں، کم از کم آپ کی جان تو بچ گئی نا۔ چیزیں چلے گئیں تو کیا ہوا، جان سے زیادہ عزیز تو نہیں، وہ ہمدردی سے بولا۔ روشانے نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، مگر اب مزید لڑنے کی ہمت کھو چکی تھی۔ چلے گاڑی میں بیٹھے، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، اذلان نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا تو وہ تھوڑا ہچکچائی، مگر پھر اس کے پہلے کی ہوئی مدد کا سوچ کر بیٹھ گئی۔ کہاں جانا ہے؟ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ کلب، اس نے سر جھکائے جواب دیا۔ اذلان نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا۔
تم وہاں جاب کیوں کرتی ہو؟ وہ جگہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں۔ وہ صاف گوئی سے بولا۔ مجبوری ہے، وہ دکھ سے بولی۔ کیسی مجبوری؟ اذلان نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ روشانے کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ اس کو کیسے زندگی کے ستم بتاتی؟ میرے بابا ایک جواری تھے، شراب پیتے تھے، جوئے میں سب کچھ ہار گئے، اسی میں مارے گئے۔ میری ماں نے مجھے اکیلے پالا، بہت مشکل سے ہماری زندگی گزری، وہی میرا سب کچھ تھی، اور اب وہ بھی نہیں۔ اذلان خاموشی سے سنتا رہا، اس کی آواز بھاری ہو چکی تھی۔ میری کوئی فیملی نہیں، میرے ماں باپ نے بھاگ کر شادی کی تھی، اس لیے خاندان والوں نے میری ماں باپ سے رشتہ توڑ دیا۔ جب ماں زندہ تھی تب بھی ہم اکیلے رہتے تھے، اور اب میں اکیلی رہ گئی، سب چھوڑ گئے۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اذلان میر کی انگلیاں سٹیئرنگ پر سخت ہوئی۔ زندگی تم پر کچھ زیادہ ہی بے رحم ہو رہی ہے، وہ آہستہ سے بولا۔ اس کی آواز میں گہری سنجیدگی تھی۔ روشانے نے خاموشی سے آنسو پوچھے، مگر اذلان میر کو اس کے آنسو اب بھی نظر آ رہے تھے۔ رات کے سناٹے میں سڑک کی روشنیاں مدھم پڑ رہی تھی۔ گاڑی نائٹ کلب کے داخلے دروازے پہ رکی۔ روشانے نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکلنے لگی، جب اچانک اذلان میر کی آواز نے اسے روک لیا۔ ایک منٹ، وہ چونک کے مڑی۔ اس نے اپنی جیب سے ایک کارڈ نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ میرے پاس ایک جاب ہے، اگر تم کرنا چاہو تو۔ روشانے نے حیرانی سے کارڈ کی طرف دیکھا۔ کون سی جاب؟ وہ حیرت سے بولی۔ میری کمپنی میں سیکرٹری کی ایک ویکینسی خالی ہے، اگر تم واقعی کوئی کام بہتر کرنا چاہتی ہو تو یہ لو کارڈ، کل سے وہاں آ جانا، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ روشانے کچھ لمحے اسے دیکھتی رہ گئی، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ کیا یہ واقعی پیشکش کر رہا ہے یا بس یوں ہی کہہ دیا۔ پھر آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر کارڈ لے لیا۔ شکریہ، اس نے مدھم آواز میں کہا تھا۔ اذلان نے سر ہلایا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ کارڈ پر لکھے ہوئے ایڈریس پر پہنچی تھی۔ ایک شاندار بلڈنگ تھی جس کے دروازے پر میر شاہ انٹرپرائزز جلی حروف میں لکھا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک ریسیپشنسٹ نے اسے روکا، مگر جب اس نے اذلان کا حوالہ دیا تو اسے سیدھا اس کے آفس کی طرف بھیج دیا گیا۔ جب وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو سامنے اذلان میر شاہ اپنی وسیع ڈیسک کے پیچھے بیٹھا کچھ فائلز دیکھ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح مکمل پروفیشنل لگ رہا تھا۔ بلیک سوٹ، گھنی داڑھی، سنجیدہ آنکھیں، بے شک وہ ایک خوبرو مرد تھا۔ السلام علیکم، اس نے اندر آ کر سلام کیا۔ اذلان نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو، اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ دھیرے سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ وہ اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر چکا تھا۔ اس نے کچھ لمحے فائلز دیکھنے کے بعد نظر اٹھائی۔ یہ آفس تمہیں رپورٹ کرے گا۔ میری میٹنگز، ای میل، فون کالز اور دیگر ضروری کام آج سے تم سنبھالو گی۔ آج سے تم میری سیکرٹری ہو۔ اس نے آہستہ آہستہ اس کو تمام جاب کی ڈیٹیلز دے دی تھی۔ شکریہ سر، وہ تشکر سے بولی۔ اذلان نے سر ہلایا، پھر انٹر کام پر مینیجر کو بلایا۔ کچھ ہی لمحوں میں ایک درمیانی عمر کا آدمی اندر داخل ہوا، جس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ مس روشانے وقار کو ان کی ذمہ داری سمجھا دے، اذلان میر نے کہا تو مینیجر نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ آئیے مس، میں آپ کو سب کچھ سمجھا دیتا ہوں۔ وہ اٹھ کر مینیجر کے ساتھ چل دی تو وہ واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ مینیجر نے اسے آفس کی ہر چیز سے متعارف کروایا۔ اس کی میز پہ لیپ ٹاپ، فائل اور تمام لوگ جس سے روزانہ کام میں رابطے میں رہنے والے تھے۔ یہ آپ کا کیبن ہے، آپ کو روزانہ صبح 9 بجے آنا ہوگا اور مسٹر میر شاہ کی ساری اپائنٹمنٹس، میٹنگز اور فون کالز ہینڈل کرنی ہوگی۔ اس نے تمام ڈیٹیلز سمجھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ ہی دیر میں اس کو تمام ٹریننگ دے کر کام سونپ دیا گیا تھا۔ اس کو میر شاہ انٹرپرائز میں کام کرتی وہ 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ وہ ہر روز وقت پر آتی، اپنی ذمہ داریاں سنبھالتی، اپنا ہر کام مہارت سے کرتی تھی۔ اذلان میر نے اس کے لیے ایک اچھا سیلری پیکیج مقرر کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی زندگی کی تمام ضروریات پوری ہونے لگی تھیں۔ گھر کے اخراجات بھی آرام سے چل رہے تھے اور ساتھ ہی وہ اپنی تعلیم بھی مکمل کر رہی تھی۔ اب چہرے پر پہلے جیسی اداسی کی جگہ ایک ہلکی سی زندگی نظر آنے لگی تھی، مگر جو خلا اس کی زندگی میں آ گیا تھا وہ چاہ کر بھی کبھی بڑھ نہیں سکتا تھا۔ وہ جی رہی تھی مگر بے دلی کے ساتھ۔ اس نے مکمل طور پر خود کو مصروف کر لیا تھا تاکہ تنہائی کا زہر اس کو نہ چاٹ سکے۔ دوسری طرف اذلان میر جانے انجانے میں اس کی فکر کرنے لگا تھا، ہر جگہ اس کو ساتھ رکھتا، ہر طرح سے اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کے آفس آنے جانے کے لیے بھی ایک ڈرائیور مقرر کر دیا تھا۔ وہ اس کی اتنی عنایتوں پہ شرمندہ ہو جاتی تھی مگر کچھ نہ کہہ پاتی، مگر اذلان میر کو اس کو خوش دیکھنا اچھا لگنے لگا تھا۔ اب تک وہ اپنے اندر پیدا ہونے والے اس احساس کو کوئی بھی زبان دینے سے قاصر تھا۔ وہ خود کو لاپرواہ ظاہر کرتا مگر اندر کہیں نہ کہیں روشان وقار کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا۔ ڈائننگ ہال میں شاہ نواز میر اور سمرین بیگم بیٹھے تھے، جبکہ وہ سامنے بیٹھا خاموشی سے کھانے کی پلیٹ میں چمچ چلا رہا تھا۔ سمرین بیگم نے دھیرے سے شوہر کی طرف دیکھا، جیسے کوئی اشارہ دے رہی ہو۔
بیٹا اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے. کب تک تم یوں اکیلے رہو گے؟ ہم نے تمہیں ہمیشہ زندگی میں آگے بڑھتا دیکھا ہے، مگر اس معاملے میں تم رک کیوں گئے؟ سمرین بیگم نے محبت سے کہا تھا. ہاں بیٹا، اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو ہمیں بتا دو، ہم تمہاری خوشی میں خوش ہیں. شاہ نواز میر بھی بولے. وہ خاموشی سے ان کی باتیں سننے لگا. اس کے ذہن میں چھن سے روشان وقار کا چہرہ ابھرا، معصوم، خوبصورت اور دھیمے سے مسکراتا ہوا. اس کا دل ایک لمحے کو بے ترتیب دھڑکنے لگا، جیسے کسی نے اچانک اس کی روح کو چھو لیا ہو. کون کرے گی مجھ جیسے بانجھ مرد سے شادی؟ وہ تلخی سے بولا. شاہ نواز میر اور سمرین بیگم بھی دکھی ہو گئے. بیٹا بہت سی لڑکیاں کر لیتی ہیں، بچے تم لوگ اڈاپٹ بھی کر سکتے ہو. دنیا میں بہت سے لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جینا چھوڑ دیتے ہیں. انہوں نے جیسے جواز پیش کیا تھا وہ سوچ کے رہ گیا. مجھے کچھ وقت چاہیے، وہ کچھ سوچ کر بولا. تنہائی سے اب وہ بھی تھک چکا تھا. جتنا وقت چاہیے لے لو، مگر ہم تمہیں یوں تنہا نہیں دیکھ سکتے. زندگی میں ایک ہم سفر ہونا ضروری تھا. اس نے نگاہی جھگا لی مگر کوئی جواب نہ دیا. میں جلد ہی آپ کو جواب دوں گا، یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ گیا، مگر دل میں بے چینی سے اتر چکی تھی. پیچھے شاہ نواز میر اور سمرین بیگم اس کے جواب سے تھوڑا مطمئن ہو گئے تھے. وہ کئی دنوں سے اپنے دل کی الجھنوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر جتنا زیادہ سوچتا اتنا ہی روشان وقار کا چہرہ اس کے ذہن میں گہرا نقش ہوتا چلا جاتا. وہ جان چکا تھا کہ وہ اس معصوم، خوددار اور محنتی لڑکی کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر اپنی حقیقت سے بھی وہ بے خبر نہیں تھا. کیسے اس معصوم کو اپنے ساتھ جوڑ کر اس کی زندگی بھی برباد کرتا تھا؟ کیسے اس معصوم کو اپنے ساتھ جوڑ کر اس کی زندگی برباد کرتا؟ بالآخر اس نے آخری فیصلے پر پہنچ کر روشانی کو اپنے آفس میں بلایا. وہ جیسے ہی اندر آئی اس نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا. وہ گلابی رنگ کی فراک میں معصوم سی کلی لگ رہی تھی. روشانے، تمہاری زندگی میں آگے کیا پلان ہے؟ اس کے اس اچانک سوال پہ وہ کچھ حیران ہوئی. سر میرا کوئی خاص پلان نہیں، بس جیسے زندگی چل رہی ہے میں اسے ویسے ہی چلاتی جا رہی ہوں. وہ صاف گوئی سے بولی. ایسے تو زندگی نہیں چلتی، کوئی تو خواب ہوں گے، کوئی منصوبہ. وہ نہ جانے کیا سننا چاہتا تھا. فی الحال تو کچھ نہیں سوچا سر، وہ نفی میں سر ہلا کر بولی. شادی کا کیا ارادہ ہے؟ اس کے اگلے سوال پہ روشانے نے فوراً سر اٹھا کر اسے دیکھا، جیسے یقین نہ آیا ہو کہ اس نے یہ سوال کیا ہے. سر شادی کا بھی میرا کوئی پلان نہیں ہے، اس نے دھیرے سے کہا. تمہیں کوئی پسند ہے یا کہیں منگنی ہوئی ہے یا پھر کوئی بوائے فرینڈ وغیرہ؟ وہ مزید حیران ہوئی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے سب کیوں پوچھ رہا ہے. سر میری زندگی میں کوئی نہیں ہے، میں بالکل اکیلی ہوں، وہ سنجیدگی سے بولی. اچھا، یہ تو اچھی بات ہے. وہ کرسی سے اٹھا اور اس کی طرف قدم بڑھائے. میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں روشانے، تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا. روشانے کا سانس جیسے رک سا گیا. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنا خوبصورت، کامیاب اور باوقار شخص اسے شادی کی پیشکش کرے گا. وہ بے یقینی سے اذلان میر کو دیکھنے لگی. سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ حیرت سے گنگ ہوتی بولی. میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں روشانے، میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. میری زندگی کے بارے میں تو تمہیں معلوم ہوگا ہی، میں ایک طلاق یافتہ شخص ہوں جس کی بیوی نے اس کو انفرٹائل کہہ کر چھوڑ دیا، مگر میں نے اپنی ماضی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. اس کی بات سن کر روشانے کو گہرا جھٹکا لگا. اس قدر مکمل دکھنے والا انسان بھی اندر سے ادھورا ہو سکتا ہے. اس کو یقین نہ آیا، مگر اس کو ان سب سے فرق کب پڑ رہا تھا؟ وہ اس کو اپنی سچائی صاف گوئی سے بتا دینے پر ساکت رہ گئی تھی. کوئی ایسے بھی اپنی ذات کی بخیہ ادھیڑ کر اپنی کمزوریاں کسی پہ اشکار کر سکتا ہے؟ سر مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر آپ کو مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت اور امیر لڑکی مل سکتی ہے، پھر مجھ سے کیوں؟ وہ اس کے قریب آ کر ٹھہر گیا. روشانے، میرے لیے تم ہی سب سے بہترین ہو. اگر تم مجھے میری تمام سچائی کے ساتھ دل سے قبول کرتی ہو تو میں تم سے شادی کرنا چاہوں گا. روشانے کی آنکھوں میں نمی اتر آئی. اس کا دل بے اختیار اذلان میر کے لیے دھڑکنے لگا. وہ شخص جس نے اس کی زندگی کی اندھیری راہوں میں روشنی بکھیری تھی، جو اس کی خوشیوں کا خیال رکھتا تھا، جو اس کے دکھوں کو سمجھے بغیر بھی اسے سہارا دیتا تھا. وہ خاموشی سے چند لمحے کھڑی رہی، پھر آنکھوں میں آئی نمی کو جذب کرتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا. آخر اسے بھی تو ایک مہربان اور سچا ساتھی چاہیے تھا، اور وہ اسے مل گیا تھا. وہ آج اذلان میر شاہ کے نام ہو کر اس کے وسیع و عریض حویلی نما گھر میں داخل ہو رہی تھی. گلابی اور سنہری رنگ کے امتزاج سے مزید نفیس عروسی جوڑے میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، جیسے کوئی شہزادی زمین پر اتر آئی ہو. اس کے نازک ہاتھوں میں مہندی کے تازہ نقوش جگمگا رہے تھے، کیونکہ کھنک رات کی خاموشی میں جیسے کوئی مدھر ساز چھیڑ رہی تھی، اور اس کی نظریں شرم سے جھکی ہوئی تھی. علیزے اس کو اذلان کے کمرے میں بٹھا کر چلی گئی.
کچھ دیر بعد وہ اندر آیا تھا۔ اذلان نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ رشانے کی نظریں ابھی تک جھکی ہوئی تھی۔ تمہیں معلوم ہے آج میں دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان بن گیا ہوں۔ رشانے کے رخسار شرم سے گلابی ہو گئے تھے۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ اذلان نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں رشانے، میں کبھی اتنا سنجیدہ نہیں تھا جتنا آج ہوں۔ تم میری زندگی میں روشنی کی کرن بن کر آئی ہو۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا دل یوں کسی کے لیے بے قرار ہوگا۔ رشانے کی پلکیں لرزنے لگی۔ اذلان نے اس کی سرد پڑتی انگلیوں کو اپنے ہاتھوں میں گرم جوشی سے تھام لیا اور رونمائی کا تحفہ اس کی شفاف کلائیوں میں پہنا دیا۔ وہ ہولے سے مسکرا دی۔ تمہیں بھی زندگی کی کسی مقام پر اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میرے ساتھ تم ہمیشہ خوش رہو گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ روشانے نے نظریں اٹھا کر پہلی بار اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں صرف محبت و عقیدت کی سچائی جھلک رہی تھی۔ اذلان نے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر محبت بھرا بوسہ دیا، جس سے اس کی آنکھیں حیا سے خود بخود بند ہو گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ لمحہ جسے ہمیشہ کے لیے ٹھہر سا گیا تھا، جہاں دو دل ایک ہو رہے تھے، جہاں محبت کی ایک نئی کہانی لکھی جا رہی تھی، جہاں رشانے وقار ہمیشہ کے لیے اذلان میر شاہ کی بن چکی تھی۔ ان کی شادی کو کافی ماہ گزر گئے تھے۔ زندگی اپنی معمول پہ آ گئی تھی۔ رشانے اس گھر کی رونق بن گئی تھی۔ سب کے دلوں میں وہ بہت آسانی سے جگہ بنا گئی تھی۔ ابھی بھی وہ شام کی چائے اپنے ہاتھوں سے بنا رہی تھی۔ چائے لے کر وہ لاؤنج میں آ گئی۔ جیسے ہی وہ ٹرے تھامے سب کے قریب پہنچی، اچانک سے اس کو چکر سا آیا اور وہ لڑکھڑا گئی۔ اس کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹ کر زمین پر جا گری۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین سے ٹکراتی، اذلان بجلی کی تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے اپنے باہوں میں تھام لیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے جھنجھوڑتے ہوئے پکارا، روشانے، روشانے آنکھیں کھولو، مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ شاہنواز میر، سمرین بیگم اور لیزی بھی پریشان ہو گئے۔ اذلان نے فوراً ڈاکٹر کو کال کی۔ ڈاکٹر کے پہنچنے تک وہ بے چینی سے روشانے کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کسی انجانے خوف نے اس کے دل کو جکڑ لیا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے آ کر معائنہ کیا تو رشانے کو ہوش آ گیا۔ مبارک ہو، یہ ماں بننے والی ہے، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا۔ یہ جملہ بم کی طرح گرا تھا۔ پورا لاؤنج جیسے ساکت ہو گیا۔ اذلان کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے حیرت ابھری، پھر وہی حیرت تیزی سے غصے میں بدل گئی۔ باقی سب کی نظریں بھی سوالیہ نشان بن گئی۔ وہ ان سب کو نگاہوں کا مفہوم سمجھتے سہم گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ سمرین بیگم حیرت سے بولی۔ بیٹا تم تو… وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکی۔ اذلان کا چہرہ پتھر کی مانند سخت ہو گیا۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ دل جیسے کسی دھچکے سے دوچار ہو چکا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے قدموں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ ایک دم رشانے کو پکڑ کر کھینچتا ہوا اس کمرے میں لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ اور بے یقینی تھی۔ بتاؤ یہ کس کی اولاد ہے؟ وہ شیر کے مانند دہاڑا۔ وہ ہکا بکا اسے دیکھتی رہ گئی۔ اذلان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ تڑپ کے رہ گئی۔ اذلان کا صبر ختم ہو چکا تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھا اور اس کے منہ دبوچ لیا۔ تم جانتی ہو کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا، تو پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ بولو رشانے۔ رشانے کا رنگ فک ہوا۔ اس کے جسم میں جیسے جان باقی نہ رہی۔ اذلان، یہ آپ کا ہی بچہ ہے، میں قسم کھا کر کہتی ہوں، آپ کا ہی خون ہے۔ اذلان نے نفی میں سر ہلایا جیسے وہ یقین ہی نہ کر پایا ہو۔ جھوٹ مت بولو رشانے، یہ سچ نہیں ہے۔ رشانے نے آنکھوں میں آنسو لیے اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اذلان، آپ یہ کیسا الزام لگا رہے ہیں مجھ پر؟ میں نے ہمیشہ آپ کو اپنا سب کچھ مانا، آپ کے سوا کسی کو سوچا تک نہیں، پھر آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں خود نہیں جانتی یہ کیسے ممکن ہوا، مگر یہ آپ کا ہی بچہ ہے۔ اس نے رشانے کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ پیچھے ہٹا جیسے اسے اب وہاں رکنا گوارا نہ تھا۔ ایک بے یقینی کی کیفیت اور شدید غصے میں دروازہ کھول کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کی ہچکیاں کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ وہ بار بار یہی دہرا رہی تھی، یہ آپ کا ہی بچہ ہے اذلان، میرا یقین کریں۔ مگر وہ جا چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی رشانے کی دنیا جیسے بکھر گئی ہو۔ ان دونوں کی زندگی میں جو طوفان آیا تھا سو آیا تھا، لیکن دوسری طرف کہیں اور بھی طوفان برپا ہونے لگا۔ تابش، میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا۔ وہ چیخ رہی تھی، اس کے لہجے میں دیوانگی تھی۔ ایک تمہیں پانے کے لیے، تمہاری محبت کے خاطر میں نے اذلان میر کو نامرد اور بانجھ ثابت کیا، اس کی جھوٹی رپورٹس بنوائی، اسے ذلیل و رسوا کیا، اور تم ہو کہ مجھے ٹھکرا رہے ہو۔ اس کے الفاظ کمرے میں گونج رہے تھے۔ آج وہ اپنے ہر جرم کا اعتراف کر رہی تھی۔ تابش کمال کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے حیرت اتری، پھر وہ کہکا لگا کر ہنسا جس میں حقارت تھی۔ تم کس محبت کی بات کر رہی ہو وردہ شاہ؟ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ اس کی نظریں وردہ شاہ کے چہرے پہ
سوراخ کر دینے والی تھی۔ تم جیسی عورت کو محبت کا مطلب بھی معلوم نہیں، جو عورت اپنے شوہر کی نہیں ہو سکی، جس نے اپنی محبت کے لیے ایک معصوم شخص کی زندگی برباد کر دی، وہ کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ تم نے سوچا میں تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہاری مکاری کا ساتھ دوں گا؟ وردہ کی آنکھیں پھیل گئی، وہ بے یقینی سے تابش کو دیکھنے لگی۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے سب کچھ تمہارے لیے کیا، تمہارے بغیر میں مر جاؤں گی تابش، تو مر جاؤ۔ اس نے جیب سے طلاق کے کاغذات نکالے اور اس کے چہرے پر اچھال دیا۔ میں تم جیسی گھٹیا عورت کے ساتھ ایک پل بھی نہیں گزار سکتا۔ تم نے اذلان جیسے سچے اور معصوم شخص کے ساتھ جو کیا، اس کے بعد تمہارے لیے میرے دل میں صرف نفرت بچی ہے۔ اس کی سانسیں رکنے لگی، اس کے پیر کانپنے لگے۔ اس نے آگے بڑھ کر تابش کا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر تابش نے جھٹک دیا۔ اس نے بے بسی سے تابش کی طرف دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تابش پلیز مجھے مت چھوڑو، میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ وہ زمین پر گر کر رونے لگی تھی۔ اس کے ہاتھ تابش کے قدموں پر تھے مگر اس کی آنکھوں میں اس کے لیے صرف نفرت تھی۔ چلی جاؤ یہاں سے اب، اور دوبارہ کبھی میرے سامنے مت آنا۔ تابش نے سختی سے دروازہ کھولا اور اشارہ کیا۔ اس نے آخری بار اس کی طرف دیکھا مگر تابش نے رخ پھیر لیا۔ وہ ہچکیاں لیتی لڑکھڑاتی ہوئی دروازے سے باہر نکل گئی اور وہیں دہلیز پر بیٹھ کر چیخ چیخ کے رونے لگی۔ آج وہ سب کچھ ہار چکی تھی، جو اب تک بویا تھا وہ کاٹ رہی تھی۔ وہ بے چینی سے ہسپتال کے کوریڈور میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کا دل روشانے کو گناہ گار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ پاکیزہ تھی۔ وہ بے چینی سے ہسپتال کے کوریڈور میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کا دل روشانے کو گناہ گار ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ پاکیزہ تھی، معصوم تھی، مگر وہ پہلی رپورٹس کا کیا کرتا؟ ان کو کیسے نظر انداز کرتا؟ وہ رپورٹس چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا، لیکن دل تھا کہ مسلسل اس کی بے گناہی کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ خود کو مزید اذیت میں نہیں رکھ سکتا تھا، اسی لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ اپنے اور روشانے کے ٹیسٹ کروائے گا۔ اپنے لیے نہیں بلکہ روشانے کے لیے، اس کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے۔ کئی دنوں کی بے چینی کے بعد آج وہ اسپتال میں موجود تھا۔ ان دونوں کی رپورٹس تیار ہو چکی تھی مگر انہیں دیکھنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے رپورٹس اس کے سامنے رکھی۔ مبارک ہو مسٹر اذلان میر، آپ بالکل صحت مند ہیں، آپ کے یہاں اولاد ہو سکتی ہے اور آپ کی مس بھی ایکسپیکٹ کر رہی ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی اس کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئی۔ وہ بے یقینی سے رپورٹس کو گھور رہا تھا، بار بار اپنی آنکھیں جھپک رہا تھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ حقیقت میں سب پڑھ رہا ہو۔ وہ دھڑام سے کرسی پر بیٹھ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے بے اختیار اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، لب کپکپا رہے تھے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے بڑی آزمائش سے بچا لیا، ورنہ میں نہ جانے کیا کر بیٹھتا۔ وہ ہچکیاں لے رہا تھا، سجدے میں گڑ گڑا رہا تھا، جیسے اپنا رب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ کم پڑ گئے ہو۔ مگر جیسے ہی اس کی خوشی کا جذبہ کچھ کم ہوا تو اس کے دماغ میں ایک اور خیال بجلی کی طرح لپکا۔ پہلی رپورٹس جو وردہ نے اس سے کروا کر دی تھی، اس کا مطلب اس نے سازش کی تھی، اس کی زندگی پہ داغ لگانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے اندر غصے کی ایک شدید لہر اٹھی، ماضی کی تمام واقعات ایک فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ کیا اس نے مجھ سے رہائی کے لیے گھنونا کھیل کھیلا تھا؟ کیونکہ ویسے تو وہ اس کو کبھی رہا نہ دیتا۔ اس کو بیک وقت غم و خوشی محسوس ہوئی۔ وہ آنکھیں صاف کرتا اٹھا اور اسپتال سے نکل گیا۔ ماضی کا سوچ کر اس کا دماغ کھول رہا تھا۔ وہ اتنی بڑی سچائی سے بے خبر تھا، اسے بیوقوف بنایا گیا تھا اور وہ بن گیا تھا، وہ سوچ کے رہ گیا۔ گھر کے وسیع و عریض لاؤنج میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے جب اچانک دروازے سے کوئی اندر آیا۔ سب کی نظر دروازے کی جانب اٹھی اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، وقت جیسے تھم سا گیا۔ وردہ شاہ، کمزور، نڈھال، بکھری ہوئی حالت میں، چہرہ آنسو سے تر، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، وجود میں شکستگی کی جھلک نمایاں تھی۔ وہ لرزتے قدموں سے آگے بڑھی۔ وہ جو ابھی اسپتال سے آیا تھا اس کو دیکھ کر ساکت رہ گیا اور اس کے قریب آ کر رک گئی۔ اذلان، اس کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھوں میں ندامت تھی۔ میں جانتی ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا۔ میں نے تم سے وہ خوشی چھیننے کی کوشش کی جس کے تم حقدار تھے، مگر آج میں اپنے گناہ کا اعتراف کرنے آئی ہوں۔ میں نے تمہیں بانجھ ثابت کرنے کے لیے جھوٹی رپورٹس بنوائی، تمہیں توڑنے کی کوشش کی، تم سے رہائی پانے کے لیے یہ سازش کی، مجھے معاف کر دو پلیز۔ اس کی آواز میں بے پناہ دکھ تھا، ہر لفظ میں پچھتاوے کی شدت جھلک رہی تھی۔ یہ سنتے ہی سب ساکت رہ گئے، ایک دم جیسے سب کچھ جامد ہو گیا۔ سمرین بیگم اور شاہ نواز میر شاہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔
روشانے اور علیزہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اذلان میر کی بھی مٹھیاں بھیج گئیں، غصے کی لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ اس کا دل چاہا کہ چیخ کر کہے، اس کے سامنے سے چلی جائے، وہ کبھی اس کا سامنا نہ کرے، وہ کبھی اس کا سامنا نہ کرے۔ مگر پھر جیسے ہی اس نے وردہ شاہ کی زرد چہرے پر نظر ڈالی، اس کی ندامت بھری آنکھوں میں جھانکا، کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے وردہ تم نے کیا کیا؟ تم نے میری محبت کو داغدار کیا، میرے جذبات کا قتل کیا، مگر میں پھر بھی تمہیں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں، کیونکہ میں اس انچاہی آگ میں جلنا نہیں چاہتا۔ وہ اعلیٰ ظرفی سے اسے معاف کر کے سرخرو کر گیا تھا۔ وردہ شاہ کی آنکھوں میں اذیت اتر آئی۔ ہیرے کو ٹھکرا کے اس نے اپنے لیے ایک کھوٹا سکہ چن لیا تھا، اب پچھتاوا اس کا مقدر ٹھہرا۔ بس اب کبھی بھی میرے سامنے مت آنا وردہ، بس چلی جاؤ یہاں سے، وہ تھک کر بولا تھا۔ جو بھی تھا وہ اس کی پہلی محبت تھی، اس کو اس حال میں دیکھ کر وہ بھی دکھی ہو گیا تھا۔ وردہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ بے بسی سے اذلان کو دیکھنے لگی۔ اس نے ایک نظر روشان وقار کو دیکھا، اس کی آنکھیں بھی نم تھی، وہ سر جھکا کر پلٹی اور روتے ہوئے دہلیز پار گئی۔ یہ سب دیکھ سمرین بیگم اور علیزے کی آنکھیں بھی بھیگ گئی۔ روشان نظریں جھکا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنے قریب قدموں کی آہٹ کو محسوس کر کے سر اٹھایا تو اذلان میر کو اپنے بالکل قریب پایا۔ وہ آگے بڑھا، ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر بے اختیار اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ ایک پل کو ساکت ہوئی، مگر پھر اس کی گرم جوشی کو محسوس کرتے ہی اس کے کندھے پہ روتے ہوئے سر رکھ دی۔ مجھے معاف کر دو جانے اذلان، وہ سرگوشی میں بولا تھا، اس کی آواز میں بے پناہ محبت اور پچھتاوا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ اب کوئی غلط فہمی ان کے بیچ باقی نہیں رہی تھی، اب ان کے درمیان صرف محبت تھی، بے حد محبت اور بے حساب۔ اذلان میر شاہ اور وردہ شاہ دونوں ہی یونیورسٹی میں کلاس فیلو تھے۔ اذلان میر شاہ وردہ شاہ سے پہلی ہی نظر میں محبت کر بیٹھا تھا، اور پھر یونیورسٹی کے آخری سال میں اس نے وردہ شاہ کو شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ وردہ شاہ جو ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس نے اذلان شاہ کی بے پناہ وجاہت دولت کو دیکھ کر اس پرپوزل کو قبول کر لیا۔ پھر ان دونوں کی ڈگری مکمل ہونے کے بعد شادی طے کر دی گئی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی وردہ شاہ، جس کا دل جلدی ہی چیزوں سے بھر جاتا تھا، اذلان کی بے پناہ محبت سے اس کو گھٹن محسوس ہونے لگی، اور پھر اس کی ایک پارٹی میں تابش کمال سے ملاقات ہو گئی، جو اذلان میر شاہ سے زیادہ خوبرو اور دولت والا تھا۔ وردہ شاہ، جو خود بھی غیر معمولی حسن کے مالک تھی، تابش کمال کو پسند کرنے لگی اور اذلان میر شاہ کو چھوڑ کر تابش کمال کے پاس جانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ بھی اس کی دلچسپی خوب سمجھ رہی تھی۔ تبھی تابش کمال ایک دفعہ کہنے پر ہی اذلان میر شاہ کو چھوڑنے پر راضی ہو گئی، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اس لیے اس کو آسانی سے رہائی نہیں دینے والا۔ اسی لیے اس نے اس قدر گھنونا کھیل کھیلا تھا جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ مگر تابش کمال سے شادی کے بعد اس کو معلوم ہوا تھا کہ وہ بھی اس طرح کی فطرت کا مالک تھا، اس کا بھی بالکل اسی کی طرح چیزوں سے، انسانوں سے جلد ہی دل بھر جایا کرتا تھا، اور ایسے ہی تابش کمال کا اس سے دل بھر گیا تھا اور طلاق اس کے منہ پہ دے ماری۔ اذلان میر شاہ تو اس کی بے وفائی کا دکھ سہ گیا اور اس کے صبر کے بدلے اس کو بہترین سے نواز دیا گیا تھا، مگر وہ تابش کمال کی بے وفائی نہ سہ پائی، اس لیے وہ اذلان میر سے اپنے کیے معافی مانگ کر واپس اپنے ماں باپ کے گھر جانے کے بجائے ہمیشہ کے لیے دارالامان آ گئی تھی، اور یہی سزا اس نے اپنے لیے چنی تھی۔ وہ الماری میں کپڑے رکھ رہی تھی جب اذلان چپکے سے اس کے پیچھے آیا اور نرمی سے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو لپیٹ لیے۔ وہ چونک کے رک گئی۔ اذلان، وہ دھیرے سے بولی، اس کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی، وہ ہمیشہ اس کی قربت میں گھبرا جاتی تھی۔ اذلان نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، اس کی گرم سانس روشانے کی گردن پر چھو رہی تھی، جس سے وہ مزید بے چین ہو گئی۔ چھوڑو، مجھے کام کر رہی ہوں، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ اذلان نے نرمی سے اس کے بالوں کو سائڈ پر کیا، اس کی گردن پر اپنے لب رکھے، اس کا پورا وجود جیسے برف کی طرح پگھلنے لگا۔ کام بعد میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ لمحہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ اذلان کی سرگوشی اس کے وجود میں سنسنی دوڑا گئی، اس نے پلٹنے کی کوشش کی، مگر اذلان نے اس کی کمر مزید اپنی طرف کھینچ لی۔ وہ اب ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں بچا تھا۔ روشانے کی آنکھیں شرم سے جھک گئی، لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ اذلان نے اس کے چہرے کو نرمی سے اوپر کیا تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ اتنی حسین اور معصوم بیوی ہو تو کیسے اس کو خود سے دور ہونے دوں؟ اس کی انگلیاں روشانے کے رخسار پر پھسلتی ہوئی اس کے ہونٹوں تک آئی جو لرز رہے تھے۔ روشانے نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا، وہ اس کو روکتے ہوئے خود بھی بے اختیار اس کے قریب کھینچتی جا رہی تھی۔ اذلان نے ایک پل کو اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر دھیرے سے اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ دی۔
ایک نرم گہرا لمس رشانے کی پلکیں لرزتی ہوئی بند ہو گئیں۔ اس نے ہار مانتے ہوئے خود کو اس لمحے کے حوالے کر دیا۔ اذلان نے اسے مزید خود میں بھیج لیا۔ لمحے گزر گئے، سانسیں الجھنے لگیں، اور پھر جب رشانے کو محسوس ہوا کہ وہ مزید اس کی شدت سردی کھڑی نہیں رہ سکی تو اس نے اذلان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اس کو پیچھے دھکیلا۔ تو اس نے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا۔ اب بھی کہوگی کہ کام ضروری ہے؟ اس نے شرارت سے پوچھا تو رشانے نے جھیپ کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا اور اس ہنستے ہوئے اسے مضبوطی سے اپنے باہوں میں بھر لیا۔ پورے گھر میں خوشیوں کی گونج ہو رہی تھی۔ رشانے اور اذلان میر کو اللہ پاک نے جڑواں اولاد عطا کی تھی، ایک خوبصورت سی بیٹی اور ایک معصوم سا بیٹا۔ جیسے ہی نرس نے آ کر خوشخبری سنائی، اذلان کا دل خوشی سے بھر گیا۔ شاہنواز میر نے پورے شہر میں مٹھائی تقسیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ہر کوئی خوش تھا۔ اذلان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ ایک ساتھ اتنی بڑی خوشی کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ سمرین بیگم رشانے کے پاس آئی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دینے لگی۔ میری بچی، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، تم نے ہماری دنیا مکمل کر دی۔ وہ اس کے ماتھے کو چومتے نہیں تھک رہی تھی اور بار بار اس کی بلائی لے رہی تھی۔ الیزی بھی خوشی سے چہک رہی تھی۔ بھائی، میں پھپھو بن گئی، کتنا مزہ آئے گا، اب گھر میں 2 ننھے بچے ہوں گے۔ وہ خوشی سے اچھل رہی تھی۔ سمرین بیگم بھی ننھے پوتے پوتی سے لاڈ کر رہی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا رشانے کے پاس آیا جہاں وہ تھکی ہوئی لیکن مطمئن مسکراہٹ کے ساتھ سب کو خوش دیکھ رہی تھی۔ میری جان، تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دے دی۔ اس نے جھک کر نرمی سے اس کی پیشانی کو چوما تھا۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا، آنکھوں میں بے پناہ محبت تھی۔ سمرین نے دونوں ننھے وجود اس کی گود میں لٹا دیے۔ یہ میری چھوٹی پری ہے اور یہ میرا بہادر شیر، ان کو باری باری لاڈ کرتے بولا۔ سب مسکرا دیے۔ شاہنواز میر سب غریبوں میں صدقہ خیرات تقسیم کر کے آ گئے تھے۔ وہ بھی ننھے پوتا پوتی کو دیکھ کر کھل اٹھے۔ ان سب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ پھر سے جی اٹھے تھے۔ رشانے وقار نے ان سب کی زندگیوں میں رنگ بھر دیے تھے۔ آج کی سٹوری تھی یہیں تک۔ امید کرتی ہوں آپ کو سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔ بہت جلد ملتے ہیں نیو سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا خیال